دستگیر شہزاد توبہ ٹیک سنگ میں جنگ روڈ پر ایک محلہ اقبال نگر واقع ہے۔ اسی محلے میں رانا اقرار رہتے تھے۔ شہر سے لگی ہوئی رانا اقرار کی زرخیز زمین تھی۔ رانا اقرار نے اس خطے پر بورنگ کر کے رکھی تھی، ساتھ ہی امرود، انولا، لیمو جیسے پھلدار درخت بھی لگا رکھے تھے۔ باقی کی جو خالی زمین تھی اس پر وہ موسمی سبزیوں کی پیداوار کرتے تھے۔ رانا اقرار کے کنبے میں بیگم اقرار کے علاوہ دعا، فوزیہ اور سارا نامی 3 لڑکیاں اور اکلوتا بیٹا سائر تھا۔ بھائی بہنوں میں فوزیہ سب سے چھوٹی تھی۔ تینوں بیٹیوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے انہوں نے بچت کرنا شروع کر دی تھی۔ انہوں نے بینک میں کھاتے کھلوائے تو نیشنل بینک کی میرج پالیسی بھی لی۔ اس کا ثمر یہ ملا کہ جب شادی کے قابل ہوئی تب رانا اقرار کے ہاتھ میں موٹی رقم تھی۔ رانا اقرار نے مناسب لڑکے تلاش کر کے باری باری دونوں بیٹیوں کے ہاتھ پیلے کر دیے۔ بیٹیوں کے شادی کے کچھ عرصہ بعد رانا اقرار کی بیوی اقرار اچانک بیمار پڑ گئی۔ رانا اقرار نے پہلی توبہ ٹیک سنگ میں اس کا علاج کروایا، فائدہ نہ ہوا تو اقرا کو علاج کرانے فیصل آباد اور لاہور بھی لے گئے۔ ڈھیر ساری رقم خرچ کرنے کے باوجود اقرا صحت یاب نہ ہوئی۔ اس کا جسم مسلسل گھٹتا رہا۔ آخر کار ایک دن وہ کنبے کو روتا بلکتا چھوڑ کر چلی گئی۔ ان دنوں سائر 23 سال کا تھا اور فوزیہ 14ویں سال میں داخل ہوئی تھی۔ پھر 5-7 سال یوں گزر گئے۔ اب فوزیہ الڑ نہیں رہی تھی، گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ بڑی پوری جوان لڑکی ہو گئی تھی۔ رانا اقرار کی خواہش سائر اور فوزیہ کا بیاہ ایک ساتھ کرنے کی تھی۔ بیٹی رخصت ہو کر سسرال جائے تو گھر سنبھالنے بہو آ جائے، مگر سائر فی الحال شادی کرنے کو راضی نہیں تھا۔ اسی سبب فوزیہ کی بھی شادی ٹلتی رہی۔ رانا اقرار بیٹی بیٹے کے لیے کچھ اور خواب بن رہا تھا۔ ادھر فوزیہ کے خوابوں میں شاہزیب بس گیا تھا اور وہ اس کے ساتھ زندگی گزارنے کے خواب دیکھنے لگی تھی۔ شاہزیب پڑوس میں رہنے والے محسن کا بیٹا تھا اور منڈی میں سبزی کی لین دین کرتا اور خوب شان سے رہتا تھا۔ پڑوس ہونے کے ناطے شاہزیب اور فوزیہ میں بہن بھائی کا رشتہ تھا۔ بچپن سے وہ اس رشتے کو مانتے بھی تھے، مگر ایک دن دونوں کا رشتہ بدل گیا اور وہ دونوں ایک دوسرے کی محبت میں ڈوب گئے۔ رانا اقرار اور سائر صبح گھر سے نکلتے تو دوپہر کا کھانا کھانے کم ہی گھر آتے۔ اکثر فوزیہ ہی کھیت جا کر باپ بھائی کو کھانا دے آتی تھی۔ وہ دن کے وقت گھر میں اکیلی رہتی تھی، اس لیے خفیہ میل ملاقاتوں کے لیے فوزیہ اور شاہزیب کے لیے بھرپور وقت ہوتا تھا۔ نایاب مرد وہ ہیں جن کے کردار کی خوشبو پا کر عورت خود ان سے محبت کا اظہار کر دیتی ہے۔ وہ پہلے اس کی ذات کی ٹھنڈی چھاؤں میں کچھ دیر ٹھہرتی ہے، پھر رفتہ رفتہ اس کی عادی ہوتی چلی جاتی ہے۔ یہی وہ مرد ہیں جنہیں عورتوں کا لباس کہا جاتا ہے۔ نایاب عورت ہمیشہ نایاب مرد کا انتخاب کرتی ہے۔ یوں تو شاہزیب کا فوزیہ سے ملنے آنا محلے والوں کے لیے شک کی بنیاد نہیں تھا، لیکن جب دروازے اندر سے بند ہونے لگا تو پڑوسیوں کی پیشانی پر شکیں پڑنے لگی۔ پہلے اڑوس پڑوس میں چرچا ہوا، اس کے بعد ایک بزرگ نے رانا اقرار کے کانوں میں یہ بات ڈال دی۔ اس کے بعد سائر کو جب یہ بات پتہ چلی تو اس کا خون کھول اٹھا۔ وہ اسی وقت شاہزیب کی چمڑی ادھیڑ دینا چاہتا تھا، مگر رانا اقرار نے دنیا داری سمجھا کر اسے روک لیا۔ بیٹا جوش سے نہیں ہوش سے کام لو، اس نے بیٹے کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ مار پیٹ کرو گے تو ہنگامہ ہوگا اور ایسا ہونے پر بدنام ہماری فوزیہ ہوگی۔ تم چپ رہو، میں فوزیہ سے بات کروں گا۔ سائر خون کے گھونٹ ہی پی کر رہ گیا۔ اسی شام کو رانا اقرار نے فوزیہ سے اس کے اور شاہزیب کے سلسلے میں بات کی تو وہ صاف مکر گئی۔ فوزیہ شاہزیب سے پیار تو کرتی تھی، مگر گھر والوں کا لحاظ بھی تھا، اس لیے اس دن کے بعد وہ محبوب سے میل ملاقات میں احتیاط برتنے لگی۔ نفس وہ بھوکا کتا ہے جو انسان سے غلط کام کروانے کے لیے اس وقت تک بھوکتا رہتا ہے جب تک وہ غلط کام کروا نہ لے، اور جب انسان وہ کام کر لیتا ہے تو یہ کتا سو جاتا ہے، لیکن سونے سے پہلے ضمیر کو جگا دیتا ہے۔ دوسری طرف سائر کو فوزیہ کے بیان پر یقین نہیں آیا تھا۔ پیداوار فروخت کرنے وہ منڈی جاتا ہی تھا، اس لیے اس نے شاہزیب پر نظر رکھنا شروع کر دی۔ اسی دوران سائر نے نوٹ کیا کہ شاہزیب پہلے کسی سے فون پر خفیہ طور پر بات کرتا ہے، پھر منڈی چلا جاتا ہے۔ روز دوپہر کو یہی ہوتا تھا۔ سائر کو یقین ہو گیا کہ وہ کہیں اور نہیں اس کی بہن سے ملنے جاتا ہے۔ اندھی محبت ہو یا اندھا اعتبار، دونوں مل کر انسان کو گہری کھائی میں گرا دیتے ہیں۔ ایک دن سائر منڈی سے ہی شاہزیب کے پیچھے لگ گیا۔ شاہزیب کا تعاقب کرتے ہوئے محلے تک آ گیا۔ اس نے دیکھا کہ شاہزیب نے پہلے چاروں طرف کا جائزہ لیا، اس کے بعد مطمئن ہو کر کھلے دروازے سے گھر میں داخل ہو گیا۔ اس کے بعد فوزیہ دروازے پر نمودار ہوئی۔ اس نے اطراف کا جائزہ لیا، جب کہیں نظر نہیں آیا تو اس نے دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ سائر شاہزیب کو اپنی بہن کی عزت سے کھیلنے کا وقت نہیں دینا چاہتا تھا، اس لیے وہ فوراً دروازے پر جا پہنچا اور زور زور سے کنڈی پیٹنا شروع کر دی۔ کچھ منٹ تو لگا، مگر فوزیہ نے بدحواس کے عالم میں دروازہ کھول دیا۔
سائر نے اسے خوب پیٹا۔ اس کے بعد فون کر کے باپ کو بلا لیا۔ رانا اقرار گھر آیا تو اس نے بیٹی پر ہاتھ نہیں اٹھایا، مگر سنجیدگی سے بولا، بیٹی میں تم پر اعتبار کرتا تھا، کیا خوب صلاح دیا ہے، تم نے میرے اعتماد اور یقین کا، تمہاری کردار سے آج میری عمر 10 سال کم ہو گئی۔ اس کے بعد وہ بھی دونوں ہاتھوں سے منہ چھپا کر رونے لگا۔ باپ کے آنسوں نے وہ کام کیا جو دنیا کی دوسری کوئی طاقت نہیں کر سکتی تھی۔ کنبے کی آبرو برقرار رکھنے کے لیے فوجہ نے لمحے بھر میں شاہزیب کو بھول جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اسی عہد کے ساتھ وہ باپ سے لپٹ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے معاف کر دو ابا، اس نے باپ سے عہد کرتے ہوئے کہا، وعدہ کرتی ہوں آئندہ کبھی شاہزیب سے تعلق نہیں رکھوں گی۔ ایک انسان مر جائے تو صبر آ جاتا ہے، مگر جب ایک زندہ انسان آپ کے لیے مر جائے تو کبھی صبر نہیں آتا۔ رانا اقرار اور سائر کو احساس ہوا کہ حقیقت میں وہ پچھتاوے کے آنسو بہا رہی ہے، تو ان لوگوں نے سچے دل سے فوجہ کو معاف کر دیا۔ فوجہ نے بھی جو وعدہ کیا تھا اس پر قائم رہی۔ اس نے شاہزیب سے ملنا اور فون پر بات کرنا، یہاں تک کہ اس کی شکل تک دیکھنا بند کر دیا۔ فوجہ کی بے وفائی اور بے رخی سے شاہزیب تڑپ اٹھا۔ وہ فوجہ کو دل کی گہرائیوں سے چاہتا تھا اور شادی کر کے زندگی گزارنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس نے فوجہ کے بدلے ہوئے رویے کو پھر سے پہلے جیسا بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی، مگر ساری کوششیں رائگاں گئی۔ ادھر رانا اقرار نے فوجہ کے لیے قابل رشتے کی تلاش شروع کر دی۔ ان کی یہ کوششیں جلد رنگ لائی اور سمندری گاؤں کے دلدار کا بیٹا عرفان ان کے دل کو بھا گیا تو رشتہ بھی طے ہو گیا۔ شادی کی تاریخ 18 مئی 2015 طے ہو گئی۔ اس دن سے ہی بارات کے استقبال کی تیاریاں شروع کر دی گئی۔ گھر کے سامنے میدان میں پنڈال لگایا گیا، اسٹیج بنا، میز کرسیاں لگائی گئی، حلوائی بھی پکوان بنانے آ گئے۔ رانا اقرار اور سائر سب کے پاس جا جا کر تیاریوں کی نگرانی کر رہے تھے۔ شام کا دھن ہلکا پھیلتے ہی بارات کے استقبال کی تیاریاں مکمل ہو گئی۔ ریسٹ ہاؤس سے پل پل کی خبر گھر پہنچ رہی تھی۔ معلوم ہوا بارات ریسٹ ہاؤس سے چل چکی ہے اور تھوڑی ہی دیر میں دروازے پر پہنچ رہی تھی۔ اس خبر سے میزبانوں میں بھی جوش و مسرت کی لہر دوڑ گئی۔ والدین کبھی غلط نہیں ہوتے، اگر ان سے غلط فیصلے بھی ہو جائیں تو ان کی نیت صاف ہوتی ہے اور انہی کی دعاؤں سے تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ فوجہ دلہن بنی گھر میں بیٹھی تھی، اس کے پاس اس کی بڑی بہن دعا بیٹھی ہوئی تھی۔ بارات کی آمد کی خبر سنتے ہی فوجہ نے دعا سے بولی، باجی مجھے رفع حاجت کے لیے جنگل جانا ہے۔ پہلے تو دعا نے منع کیا، مگر جب فوجہ نے اصرار کیا تو بولی، اچھا جا جلدی سے فارغ ہو کر آ جا، لیکن یاد رکھنا بارات دروازے پر لگنے والی ہو تو دلہن کا باہر جانا منحوس مانا جاتا ہے۔ فوجہ نے پانی سے بھرا لوٹا لیا اور چپکے سے باہر نکل گئی۔ چونکہ سب اپنی اپنی دھن میں مست تھے، اس لیے کسی نے اس پر دھیان نہیں دیا۔ تھوڑی دیر میں بارات دروازے پر آ گئی۔ آؤ بھگت کے بعد نکاح کی رسم شروع ہونے لگی۔ دلہا کے بعد فوجہ سے دستخط کرانے کی باری آئی، لیکن دلہن تو وہاں تھی ہی نہیں۔ دعا کی جان مصیبت میں تھی۔ گھر سے کچھ فاصلے پر ایک سنسان مقام پر فوجہ زمین پر پڑی تڑپ رہی تھی اور دونوں ہاتھوں سے اس نے پیٹ کے زخموں کو دبا رکھا تھا، پھر بھی خون تیزی سے بہہ رہا تھا۔ ٹارچ کی روشنی میں لوگوں نے فوجہ کو دیکھا تو سائر نے دوڑ کر اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ سب لوگ پریشان ہو گئے کہ آخر دلہن کہاں غائب ہو گئی۔ ہر طرف تلاش شروع ہوئی تو فوجہ کی حالت لمحہ بلمحہ بگڑ رہی تھی، اس لیے آنن فانن اسے قریبی اسپتال لے جایا گیا، جہاں ابتدائی معائنے میں ہی اسے مردہ قرار دے دیا گیا۔ فوجہ کی موت کی خبر آتے ہی بارات دوبارہ واپس بس میں سوار ہو کر لوٹ گئی بغیر دلہن کے۔ حادثے کی اطلاع پولیس کو دے دی گئی تو منٹو میں علاقائی تھانہ سیول لائن کے انچارج انسپکٹر راہیل ماں دیگر پولیس والوں کے ساتھ موقع پر پہنچ گئے۔ فوجہ کی لاش قبضے میں لے کر اسے پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا۔ سب حیران تھے کہ آخر دلہن کو کس نے اور کیوں مارا۔ باپ اور بھائی نے دعا کو بھی بہت کوسا، جس نے بہن کو اکیلے باہر جانے دیا۔ کسی کا بھی ذہن اس سانے کو قبول کرنے کو تیار نہ تھا۔ جہاں کچھ لمحہ قبل خوشیاں تھی، اب وہاں ماتم ہو رہا تھا۔ FIR نامعلوم ملزمان کے خلاف کٹی، مگر پولیس نے سائر سے تفصیلات لینے کے بعد شاہزیب کو شامل تفتیش کرنے کا فیصلہ کیا۔ 6 روز بعد پولیس نے شور کوٹ موڑ سے شاہزیب کو گرفتار کر لیا۔ اس سے پوچھ گچھ کی گئی تو اس نے بتایا، میں سچے دل سے فوجہ کو چاہتا تھا، لیکن وہ اپنے گھر والوں کے بہکاوے میں آ کر بے وفا ہو گئی تھی، اس لیے شادی والے دن میں نے اسے ملنے کے لیے بلایا۔ فوجہ آنے کو تیار نہیں ہوئی تو اس کی پول پٹی کھول دینے کی دھمکی دی۔ دھمکی سے ڈر کر وہ گھبرا گئی۔ میرا ارادہ اسے لے کر کہیں دور چلے جانے کا تھا، مگر فوجہ اس کے لیے راضی نہیں ہوئی، لہذا غصے میں نے فوجہ پر چاقو سے حملہ کر دیا۔ اس کے بعد وہ رونے لگا، روتے روتے بولا، فوجہ مر گئی، اس کے موت کا ذمہ دار میں ہوں۔
اور اس کے لیے میں خود کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ شاہ زیب کی نشاندہی پر پولیس نے قتل میں استعمال ہونے والا چاقو اور اس کا موبائل فون ضبط کر لیا، جس سے اس نے فوجہ کو فون کر کے دھمکایا تھا۔ 19 مئی کو شاہ زیب کو عدالت میں پیش کیا گیا، جہاں اسے جیل بھیج دیا گیا۔ تاہم تحریر شاہ زیب جیل میں تھا۔ یوں محبت کی کہانی جرم کی داستان بن گئی۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ اگر ہماری کہانی اچھی لگی ہو تو لائک، کمنٹ اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے جڑے رہیے گا ہمارے ساتھ، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔